میری پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر شادی شدہ عورت کو غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے وہ 5 جملے جو شوہر کو کہنے والی عورت کو قبر میں عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ جی ہاں بہنوں، یہ وہی جملے ہیں جو کچھ عورتیں نادانی یا غصے میں آ کر اپنے شوہروں سے کہہ دیتی ہیں، اور پھر نہ صرف اپنے گھر کی خوشیوں کو برباد کرتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی سخت سزا کی مستحق بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو محبت، سکون اور راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ جیسے لباس انسان کو سردی، گرمی اور شرم و حیا سے بچاتا ہے، ویسے ہی بیوی شوہر کا سکون ہو اور شوہر بیوی کا محافظ ہو۔ اس رشتے کی بنیاد پردہ پوشی، احترام اور محبت پر رکھی گئی ہے۔ اگر شوہر میں کوئی کمی ہو تو بیوی اسے چھپائے، اگر بیوی میں کوئی کمزوری ہو تو شوہر اسے سلیقے سے سنوارے۔ یہی تو حسن معاشرت ہے۔ لیکن جب یہ رشتہ خود غرضی، زبان درازی اور تکبر سے آلودہ ہو جاتا ہے تو گھر کا ماحول خوشبو کی جگہ بارود سے بھر جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہم انہی جملوں کی بات کریں گے جو ایک عورت نادانی میں شوہر سے کہتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ دنیا میں تو بدحال ہوتی ہی ہے لیکن قبر میں بھی عذاب بھگتنے کی مستحق بن جاتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس میں نصیحت بھی ہے، عبرت بھی اور ایک گہرا سبق بھی۔ میری پیاری بہنوں، جب دو لوگ نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں تو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ رشتہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ دینی اور آخروی فلاح کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہم اسے سنوارنا چاہیں۔ شوہر بیوی کا محرم ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، اور بیوی شوہر کے دل کا سکون، گھر کی زینت، بچوں کی پرورش کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں میاں بیوی کو لباس کہا گیا ہے۔ لباس انسان کو سردی، گرمی، شرم و حیا اور ہر نقصان سے بچاتا ہے۔ تو جیسے لباس ہمارے عیب چھپاتا ہے، ویسے ہی شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے عیب چھپائے تاکہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرے۔ میری بہنوں، اگر شوہر میں کوئی خامی ہے، غصہ، کمائی کی کمی یا مزاج میں سختی، تو بیوی کا فرض ہے کہ وہ محبت اور حکمت سے اس خامی پر پردہ ڈالے۔ اور اگر بیوی میں کوئی کمزوری ہے، جیسے گھرداری میں کمی، طبیعت کی تھکن یا تھوڑا غصہ، تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ اس پر برداشت کرے، نرمی سے سمجھائے اور اس کا ساتھ دے۔ یہی ازدواجی زندگی کا حسن ہے۔ یہی وہ طرز کے عمل ہے جو گھروں کو جنت بناتا ہے۔ یاد رکھیے، جیسے لباس دھوپ، گرد اور بارش سے ہمیں بچاتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی کو بھی زندگی کی مشکلات میں ایک دوسرے کا سائبان بننا چاہیے۔ مگر افسوس، جب یہ رشتہ غرور، شکایت، زبان درازی اور بے عزتی سے بھر جائے تو پھر نہ صرف محبت ختم ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس گھر سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو مختلف حقوق دیے ہیں۔ شوہر کو قوام بنایا، یعنی ذمہ دار اور نگہبان، اور بیوی کو وفادار ساتھی جو گھر کو محبت سے بسائے۔ جب دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، اپنے اپنے فرائض خوشی سے نبھائے تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور جب ایک دوسرے پر حکم چلانے کی ضد ہو یا برتری جتانے کا شوق تو پھر وہی گھر عذاب بن جاتا ہے، اور یہی چیز انجام کو بربادی تک لے جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رویے کا جائزہ لیں، اور اگر کہیں غلطی ہو رہی ہو تو فوراً توبہ کریں، اصلاح کریں اور محبت سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کو بہتر بنائیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو پچھلی امت بنی اسرائیل کے دور کا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ صرف بے مثال حسن عطا فرمایا تھا بلکہ دل بھی بہت نیک اور پاکیزہ دیا تھا۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی لیکن وہ دن بھر روزے رکھتی، رات اللہ کے حضور سجدے میں گزار دیتی، تہجد پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے قریب رہتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبوب بنتی تھی کہ اس کی ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس دعاؤں کی درخواستیں لے کر آتے۔ جسے اولاد نہ ہوتی، جس کی شادی نہ ہو رہی ہوتی یا کوئی حاجت ہوتی، تو وہ لڑکی جب ان کے لیے دعا کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا۔ اس کی عبادت اور نیکی کے چرچے ہر طرف تھے۔ اسی علاقے میں ایک بہت امیر اور باوقار شخص رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بہت دولت عطا کی تھی، مگر وہ غرور نہیں کرتا تھا۔
بہت نرم دل، کھلیک اور نیک مزاج انسان تھا۔ ایک دن اس کی نظر اس خوبصورت لڑکی پر پڑی، بس پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھا۔ اسے لگا جیسے یہ لڑکی اس کی تقدیر میں لکھی گئی ہو۔ اس کا دل بے چین رہنے لگا، راتوں کو نیند اڑ گئی، دن کو بھی سکون نہ رہا۔ وہ خود سے کہنے لگا، میرے پاس سب کچھ ہے، دولت، عزت، گھر، لیکن اگر یہ لڑکی میری شریک حیات بن جائے تو میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ آخر کار اس نے اپنے والدین کو راضی کیا کہ وہ اس لڑکی کے گھر اس کا رشتہ لے کر جائے۔ لڑکی کے والدین نے جب رشتہ سنا تو خوشی سے فوراً ہاں کر دی، اور اس نیک لڑکی کی شادی اس امیر مگر نیک دل شخص سے ہو گئی۔ شادی کے بعد ابتدا میں دونوں کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ شوہر ہر وقت بیوی کی خدمت کرتا، اس کا خیال رکھتا، محبت دیتا۔ بیوی بھی شوہر کا احترام کرتی، محبت سے پیش آتی۔ لیکن چند ہی مہینوں کے بعد ایک مصیبت آ گئی۔ اس لڑکی کو ایک خطرناک بیماری لاحق ہو گئی، جسے ہم آج کی زبان میں کینسر کہتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ، جسم کو کمزور کرنے والی بیماری۔ شوہر نے مال و دولت کی پرواہ کیے بغیر بڑے سے بڑے حکیم، طبیب، ڈاکٹر بلائے، ہر ممکن علاج کروایا، لیکن علاج بیکار رہا۔ لڑکی دن بدن کمزور ہونے لگی۔ شوہر بہت پریشان رہتا۔ یہ وہی عورت تھی جسے دیکھ کر وہ جیتا تھا، جس کی ایک مسکان پر وہ سب کچھ لٹا دیتا، اور اب وہ اپنی محبوب بیوی کو تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن اللہ کا فیصلہ آ پہنچا، ملک الموت آیا، اور وہ نیک لڑکی، وہ خوبصورت بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شوہر ٹوٹ گیا تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ پر یقین رکھنے والا بندہ تھا، اس نے صبر کیا اور بیوی کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا۔ مگر پیاری بہنوں، اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب عورتوں نے اسے غسل دینا شروع کیا تو سب حیران رہ گئے۔ جس لڑکی کا چہرہ موت سے پہلے نورانی ہوتا تھا، اب وہ سیاہ پڑ چکا تھا، جیسے چاند پر کالے بادل چھا گئے ہوں۔ جس چہرے کو دیکھ کر لوگ دعائیں مانگتے تھے، اب اس پر نحوست، غصہ اور بدصورتی چھائی ہوئی تھی۔ سب کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بڑی نیک اور عبادت گزار تھی، ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا؟ پھر جب جنازہ تیار ہوا اور قریبی، عزیز و اقارب نے میت کو کندھا دیا تو سب کو ایسا لگا جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ اٹھایا جا رہا ہو، جیسے وہ میت نہیں بلکہ ایک پتھر ہو۔ خیر، جیسے تیسے میت کو لے کر قبرستان پہنچے۔ پہلی قبر کھودی گئی، لیکن جیسے ہی قبر تیار ہوئی تو اندر ایک ہولناک منظر موجود تھا۔ ایک خوفناک سانپ اور کئی بچھو قبر کے اندر بیٹھے تھے۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے فوراً قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، مگر دوسری قبر میں بھی وہی منظر، وہی سانپ، وہی بچھو، جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ تیسری بار پھر قبر بدلی گئی، لیکن حیرت کے انتہا نہ رہی۔ تیسری قبر میں بھی وہی سانپ اور بچھو پہلے سے موجود تھے۔ سب گھبرا گئے، کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ فوراً قریبی مسجد کے امام کے پاس دوڑے۔ امام صاحب نے ساری بات سنی اور کہا، ان قبروں میں جو کچھ بھی تم نے دیکھا یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یہ عورت بظاہر نیک تھی، لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ تھا جو چھپا ہوا تھا، اور آج وہی گناہ قبر میں عذاب کی صورت ظاہر ہو رہا ہے۔ لوگ رو پڑے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد امام صاحب نے کہا، اسے انہی سانپوں اور بچھوؤں کے ساتھ دفنا دو، کیونکہ یہی اس کا نصیب ہے، یہی اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ پھر جب تدفین کا وقت آیا تو جیسے ہی ایک شخص قبر کے اندر اترا، قبر کی گرمی اتنی شدید تھی کہ اس کا پاؤں جھلس گیا، راکھ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے بمشکل باہر نکالا۔ پھر اس عورت کو دفن کیا گیا، اور ہر کوئی دل تھامے حیرت میں ڈوبا ہوا گھر لوٹ آیا۔ اگلے دن سب لوگ اس کے شوہر کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھنے لگے، تمہاری بیوی تو نیک تھی، پھر اس پر ایسا عذاب کیوں آیا؟ تب شوہر نے ایک دل دہلا دینے والا انکشاف کیا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، جب اس عورت کے شوہر سے لوگوں نے پوچھا، تمہاری بیوی تو بڑی نیک، پرہیزگار، عبادت گزار تھی، پھر ایسا سخت عذاب اس پر کیوں نازل ہوا؟ تو شوہر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، جی ہاں، تم سب ٹھیک کہتے ہو، وہ واقعی شادی سے پہلے بہت نیک تھی، لیکن شادی کے بعد اس کی زبان میری زندگی کا زہر بن گئی۔ اس نے کہا، تم سب جاننا چاہتے ہو نا وہ کون سی غلطی تھی؟ تو سن لو، وہ 5 جملے جنہیں وہ اکثر میرے سامنے دہراتی تھی، جن سے میرا دل چور چور ہو جاتا تھا، جن سے میری مردانگی روندی جاتی تھی، جنہوں نے میری محبت کو نفرت میں بدل دیا، اور جن کی وجہ سے آج وہ عذاب کا شکار ہوئی۔ میں وہ 5 جملے تمہیں بتاتا ہوں تاکہ تم اپنی بیویوں کو سمجھا سکو اور ہماری بہنیں اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکیں۔ پہلا جملہ، اپنی شکل دیکھی ہے؟
میری بیوی اکثر اپنے حسن پر ناز کرتی تھی، مجھے کہتی تھی دیکھو مجھے اللہ نے کتنا حسین بنایا ہے، اور تم تو جانوروں سے بھی بدتر لگتے ہو۔ یہ جملہ میرے دل کو کاٹ دیتا تھا۔ میں کہتا بیوی ہو میری، تمہاری خوبصورتی پر مجھے فخر ہونا چاہیے، تم کیوں تکبر کرتی ہو؟ لیکن وہ بار بار یہی کہتی میری شکل دیکھو اور اپنی شکل دیکھو، تم میرے قابل ہی نہیں ہو۔ بس بہنوں، یہ غرور، یہ تکبر، اسی نے اس کے چہرے کو قبر میں سیاہ کر دیا۔ دوسرا جملہ، میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں۔ جب بھی میں اس سے کوئی کام کہتا تو وہ غصے سے کہتی میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، تمہارے باپ کی نوکرانی نہیں ہوں، اتنی نوکرانیاں ہیں کسی اور سے کہہ لو۔ حالانکہ وہ میری بیوی تھی، میں اپنا حق مانگ رہا تھا، کوئی احسان نہیں۔ مگر وہ کبھی خوشی سے کوئی بات نہ مانتی، ہر بات پر تلخی، ہر کام پر انکار۔ تیسرا جملہ، تمہارے ماں باپ پر لعنت ہو۔ جب کبھی ہماری بات بڑھتی تو وہ میرے والدین کو گالیاں دیتی، کہتی لعنت ہے تمہارے ماں باپ پر جنہوں نے تم جیسے انسان کو پیدا کیا۔ یہ جملہ میرے دل کو چیر کے رکھ دیتا، کیونکہ ایک بیوی کو شوہر کے والدین کی عزت کرنی چاہیے، نہ کہ انہیں لعنت کا نشانہ بنائے۔ میری بہنوں، یاد رکھو جو عورت شوہر کے ماں باپ کو برا کہتی ہے وہ کبھی شوہر کا دل نہیں جیت سکتی۔ چوتھا جملہ، میری بدقسمتی تھی کہ تجھ سے شادی کی۔ میں اس سے محبت کا اظہار کرتا، کہتا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم میرے دل کی رانی ہو، تو آگے سے جواب دیتی ہاں ہاں، میری ہی بدقسمتی تھی جو تجھ جیسے کمینے سے شادی کر لی، میری تو زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ میرے دل پر خنجر بن کر لگتے تھے۔ پانچواں جملہ، تجھ سے محبت سے بہتر ہے کہ کسی کتے سے محبت کر لو۔ یہ جملہ، یہ آخری تیر جو وہ اکثر ہنستے ہوئے کہہ دیتی، تجھ سے محبت کرنے سے بہتر ہے میں کسی کتے سے محبت کر لوں۔ بس یہی وہ الفاظ تھے جو میرے روح کو زخمی کر دیتے تھے، اور میں سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری پسندیدہ تھی، میں نے اسے چنا تھا، میں چاہتا تھا کہ میری زندگی جنت بنے، مگر اس نے میری دنیا جہنم بنا دی۔ میں نے صبر کیا، کبھی اس کی شکایت نہ کی، نہ لوگوں کے سامنے اس کے عیب بیان کیے، لیکن اللہ تو سب دیکھ رہا تھا، اور آج اللہ نے اس کے سب الفاظ کا حساب لے لیا اور سب کے سامنے اس کی حقیقت ظاہر کر دی۔ میری پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 5 زہریلے جملے جو ایک عورت اپنے شوہر کو کہتی تھی، اور جنہوں نے نہ صرف اس کے نکاح کو برباد کیا بلکہ قبر میں اس کے لیے عذاب کا دروازہ کھول دیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم بھی نادانی یا غصے میں آ کر ایسے الفاظ تو نہیں کہتی؟ کیا ہم بھی شوہر کی دل آزاری تو نہیں کرتی؟ اگر ہاں تو ابھی توبہ کرے، اپنے رویے کو بدلے اور اپنی زبان کو نرمی، محبت اور ادب کے دائرے میں رکھیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ہم سب عورتیں ہیں، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، لیکن سب سے بڑھ کر ہم سب اللہ تعالیٰ کی بندی ہیں۔ شوہر کے ساتھ حسن سلوک، ادب، نرمی اور محبت یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک باشعور، باکردار اور باحیہ عورت کی علامت ہے۔ جو عورت اپنی زبان پر قابو رکھتی ہے، جو غصے کے وقت بھی تحمل اختیار کرتی ہے، جو شوہر کی دل آزاری نہیں کرتی، وہ دنیا میں بھی عزت پاتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی خاص رحمت کی مستحق بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، شوہر کی خدمت، اس کا احترام، اس کے والدین کی عزت، یہ سب ہمارے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ بوجھ، کبھی غصے میں، کبھی انا میں۔ اگر ہم سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگیں، شوہر سے نرمی سے معافی چاہیں، اور آئندہ کے لیے اپنی زبان کو سنواریں۔ میری بہنوں، جو رشتہ اللہ کے نام پر بندھا ہو اسے زبان کے جہر سے مت توڑو۔ جو شوہر تمہارا محافظ ہو اسے تم اپنے الفاظ سے زخمی نہ کرو، اور جو گھر اللہ کی نعمت ہو اسے غرور، بدتمیزی اور تلخی سے جہنم نہ بناؤ۔ آئیے سب مل کر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں عقل، بردباری، صبر اور شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شوہر کی فرما بردار، نرم گو، عزت دار بیوی بننے کی ہدایت دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کا خیال رکھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ان 5 جملوں سے بچا جن سے نہ صرف شوہر کا دل ٹوٹتا ہے بلکہ تیری ناراضگی اور عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔